ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کے چھٹے باب کی ہم 41ویں آیت سے سنیں گے۔ اس وقت یہودی یسوع پر کرکرانے لگے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں، اور انہوں نے کہا کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں؟ پھر یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ آپس میں مت کرکراؤ، کیونکہ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ صحائف انبیاء میں یہ لکھا ہے کہ اور وہ سب خدا سے تعلیم پائیں گے، جو کوئی باپ کی سنتا اور اس سے تعلیم پاتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے، یوں نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جو ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہی ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، تاکہ جو اس میں سے کھائے وہ نہ مرے۔ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہاں کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آئے روز اخبارات میں، سوشل میڈیا پر اور ایک دوسرے سے سنتے ہیں کہ کسی جگہ پر کسی بیٹے نے، بیٹی نے، باپ نے، ماں نے یا کسی اور نے خودکشی کر لی ہے، سوئسائڈ کیا ہے۔ ایسی خبریں سنتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے ارد گرد ہم یہ خبریں سنتے ہیں، سوشل میڈیا پر، اخبارات میں ہم ایسی خبریں سنتے ہیں۔ جب ہم ایسی خبریں سنتے ہیں تو پھر ہم یقینی طور پر اس خودکشی کرنے والے شخص کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ جب ہم ایسی خبر کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، سوچ آتی ہے اس شخص کے بارے میں کہ وہ حالات و واقعات کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے خودکشی اس لیے کی، اس نے سوئسائڈ اس لیے کیا کیونکہ وہ حالات و واقعات کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بزدل تھا، وہ کمزور تھا، اس کے پاس ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ ایسی کمزوری کا، ایسی پریشانی کا، ایسے حالات و واقعات کا مقابلہ کر سکتا۔ لہذا جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ذرا اپنے آپ کو اس کی جگہ پر لے کر آئیں کہ کیا ہم میں سے کوئی ایسی صورتحال میں سے گزرا ہے جب وہ نا امید ہوا ہو، جب پریشان ہوا ہو، کمزور ہوا ہو، حالات و واقعات کا
سامنا کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو، جب زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو، اور یہ خیال کرے کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ ایسا کبھی کسی نے سوچا کہ نہیں سوچا؟ ایسے حالات کبھی آئے کہ نہیں آئے؟ ضرور آتے ہیں۔ پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں، جب بیماریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، کاروبار نہ ہو، گھر نہ ہو، آگے کچھ نظر نہ آتا ہو۔ تو اگر آپ ایسی صورتحال میں سے گزریں، یا خدا نہ کرے کہ کبھی ایسی صورتحال آ جائے، تو کبھی نا امید نہ ہوں، کبھی مایوس نہ ہوں، کبھی پریشان نہ ہوں، کبھی سوئسائڈ کرنے کا، کبھی خودکشی کرنے کا نہ سوچیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ حرام ہے، اور دوسرا یہ بزدلی کا نشان ہے۔ بلکہ اپنی بزدلی کو، اپنی مایوسی کو، اپنی پریشانی کو ختم کریں، ماریں، نہ کہ اپنی زندگی کو ماریں۔ اپنی پریشانیوں کو ختم کریں، اپنی مایوسیوں کو ختم کریں، اپنی بزدلی کو ختم کریں، نہ کہ اپنی زندگی کو ختم کریں، کیونکہ زندگی تو اس کی دین ہے، زندگی کی سانسیں تو اس نے دی ہیں، کیونکہ وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا رکھوالا ہے، جس نے وعدہ کیا ہے کہ میری کوئی مخلوق کوئی کبھی بھوکی نہ رہے گی، جس نے وعدہ کیا ہے کہ زندگی کے آخر تک ہر روز میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے سے آج کی پہلی تلاوت جو ہم نے سنی، ملوک کی پہلی کتاب اس کے 19ویں باب میں سے ہم نے سنی۔ اس میں ہم نے الیاس نبی کے بارے میں سنا۔ الیاس نبی کے بارے میں جانتا کوئی؟ اس کا کوئی مشہور واقعہ؟ اس نے ایک دفعہ بادشاہ کے سامنے، احیاب کے سامنے جا کر کہا تھا کہ بارش نہیں ہوگی۔ کتنے سال بارش نہیں ہوئی تھی؟ کتنے سال بارش نہیں ہوئی تھی؟ 3 سال۔ تو آج یہ الیاس نبی جو مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، مایوسی کے عالم میں ہے، اور خدا سے وہ موت مانگتا ہے، وہ کہتا ہے خداوند میری جان لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں، میں بھی گنہگار ہوں۔ کیونکہ وہ ملکہ ایزبل کے خوف سے بھاگ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب خدا نے الیاس کو بلایا، چنا، اور چننے کے بعد اسے احیاب جو بادشاہ ہے اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کر اس کو کہہ دے کہ جب تک میں نہ کہوں گا تب تک بارش نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی، قحط آ جائے گا، خشک سالی آ جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، یہ بادشاہ کو کہہ کر آ جاتا ہے اور جا کر وہ چھپ جاتا ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے، بارش نہیں ہوتی، چشمے جو سوکھ چکے ہیں، دریاؤں میں پانی نہیں، وادیوں میں پانی نہیں، سرسبز علاقہ خشک ہو جاتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ بادشاہ ایک دن اپنے جو سیکرٹری عبیدیہ سے کہتا ہے کہ جا کسی کونے میں کسی چشمے کے پاس کوئی وادی ڈھونڈ اور وہاں سے گھاس لے کر آ، تاکہ ہمارے گھوڑے وہ کھائیں اور وہ زندہ رہیں۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ کیوں بارش نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ خدا کے نبی نے کہا تھا، کیونکہ یہ ساری کی ساری قوم بت پرستی کی طرف چلے گئی تھی، یہ ساری کی ساری قوم خدا سے دور چلی گئی تھی، اور ان کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا گیا؟ بادشاہ کو، بادشاہ احیاب کو ٹھہرایا گیا۔ اور اس لیے خدا نے اپنے بندہ الیاس کو اس کے پاس بھیجا
اور الیاس نے جا کر ہمت اور طاقت سے اس سے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں بارش نہیں ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے کہ جب وہ چھپتا ہے تو خدا اس کے لیے خوراک کا انتظام کرتا ہے۔ پہلے کوے خوراک لے کر آتے ہیں، کووں سے امید نہیں ہوتی، وہ تو بچوں کے ہاتھوں سے نوالا چھین کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ خدا نے کووں کو بھیجا جو اس کے لیے خوراک، روٹی اور گوشت لے کر آئے۔ ایسے لکھا ہے نا، روٹی اور گوشت کون لے کر آئے؟ کوے لے کر آئے۔ اور کس نے بھیجا؟ خدا نے بھیجا۔ اور کووں سے ہم یہ امید نہیں کرتے، توقع نہیں کرتے، لیکن خدا جس کو چاہے جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے، اور خدا نے استعمال کیا بھی۔ خدا نے کووں کو استعمال کیا اپنے نبی کی خبرگیری کے لیے، اپنے نبی کی پرورش کے لیے، اس کے لیے خوراک کا انتظام کرنے کے لیے اس نے کووں کا استعمال کیا، اور انہوں نے تابعداری کے ساتھ یہ کام سر انجام دیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ خدا الیاس سے کہتا ہے، جب وہ بیوہ کے گھر میں تھا، وہ بیوہ جو صرف لکڑیاں چن رہی تھی اور اس کے گھر میں صرف تھوڑا سا آٹا اور تیل تھا، جس نے کہا تھا کہ میں اور میرا بیٹا روٹی بنائیں گے، کھائیں گے اور مر جائیں گے، تو پھر الیاس اس کے گھر میں جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تو میرے لیے پکا کر لے کر آ، اگر تو لے کر آئے گی تو کبھی تیرے گھر سے کبھی یہ آٹا اور تیل ختم نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور الیاس اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کے بیٹے کو شفا بھی وہ دیتا ہے، موت کے بندھن سے، موت کی وادی سے بھی نکال کر لے کر آ جاتا ہے۔ تو پھر خدا اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جا دوبارہ بادشاہ کے پاس جا۔ اور جب وہ رستے میں ہوتا ہے تو بادشاہ جو ہے، وہ بادشاہ کا جو سیکرٹری ہے عبیدیہ، اسے رستے میں ملتا ہے، اور الیاس اس کو کہتا ہے کہ جا اور بادشاہ کو جا کر بتا کہ میں یہاں پر ہوں اور آ کر مجھے مل۔ عبیدیہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، میں اسے نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں جا کر اسے بتاؤں گا تو مجھے ہلاک کر دے گا، کیونکہ تو کہیں اور چھپ جائے گا، تو کہیں اور چلا جائے گا، کیونکہ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جو بادشاہ نے نہیں چھانا ہو، ڈھونڈا نہ ہو تجھے، کیونکہ تو نے پہلے کہا تھا کہ بارش نہیں ہوگی، اور ایسا ہی ہوا، خشک سالی ہوئی، ہم سب موت کی وادی میں چلے گئے، لیکن تو ہمیں نہیں ملا۔ اور بادشاہ نے تمام ملکوں سے، تمام ریاستوں سے یہ عہد لیا تھا، قسم لی تھی، لکھوایا تھا، یہ الیاس جو ہے ان کے ملک، ان کی ریاست میں نہیں ہے، لہٰذا جب میں جا کر کہوں گا کہ تو یہاں پر ہے اور واپس جب آؤں گا تو نہیں ہوگا تو وہ مجھے مار دے گا۔ لیکن الیاس وعدہ کرتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں تمہارے بادشاہ کے سامنے ضرور آؤں گا، لہٰذا تو جا اور بادشاہ کو لے کر آ۔ جب بادشاہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھ، میں نے کہا تھا خدا کے حکم سے بارش نہیں ہوئی، اب نظر دڑا اور دیکھ ایک بدلی ہے۔ پھر اسے 7 دفعہ وہ پہاڑ پر جانے کے لیے کہتا ہے، تو اس کے بعد بارش ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ تو اپنی بیوی ایزبل کی وجہ سے گناہ کی حالت میں ہے، اور اس گناہ کی وجہ تیری بیوی ہے جو بت پرستی کرواتی ہے، جس نے 400 نبی اپنے لیے رکھے ہیں، اپنے کام کے لیے نبی رکھے ہیں، جیسا وہ کہتی ہے ویسے وہ نبی کرتے ہیں، کیونکہ وہ نبی کرائے کے نبی تھے، وہ لوگ کرائے کے لوگ تھے، جیسا بادشاہ کہتا، جیسی ملکہ کہتی، ایزبل کہتی، وہ کرتے تھے۔ لہٰذا الیاس ایک اور چیلنج دیتا ہے۔ چیلنج کیا ہے؟ کہ تو کل 2 بیل لے اور اپنے سارے جو تمہارے کاہن ہیں، نبی ہیں، جو 400 کے قریب ہیں، ان کو بلاؤ، اور جو بیل وہ چاہتے ہیں وہ چن لیں، اس کو ذبح کریں، لکڑیوں پر رکھیں اور آگ نہ لگائیں، اور پھر اپنے خدا سے وہ دعا مانگیں، اور میں بھی کروں گا، تو جس کی قربانی قبول ہو جائے، جس کی قربانی کو آگ کھا جائے، وہ جیتے گا۔ وہ چیلنج کو قبول کرتا ہے
مقررہ وقت پر بیل آ جاتے ہیں، نبی آ جاتے ہیں، ایزبیل آ جاتی ہے، الیاس نبی آ جاتا ہے۔ پہلے ایزبل کے جو نبی ہیں، لوگ ہیں، وہ بیل لیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، رکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سارا دن اپنی اپنی دعا کرتے ہیں، اونچی اونچی دعا کرتے ہیں۔ تو دوپہر ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، تو لکھا ہے کہ الیاس ان کو کہتا ہے کہ اور اونچی بولو، اور اونچی دعا کرو، شاید تمہارا خدا کسی کونے میں سو رہا ہو، شاید خدا تمہارا کہیں کسی کام میں مصروف ہو، شاید کہیں اور گیا ہو، شاید کسی اور کی مدد کر رہا ہو، شاید اور اونچی بولو تاکہ وہ تمہاری سنے اور اس قربانی کو آ کر کھا لے، قبول کر لے۔ لیکن نہیں ہوتا، رات گزر جاتی ہے لیکن وہ قربانی قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ جو نبی ہیں وہ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، ہاتھ کاٹتے ہیں اور اپنا خون ان لکڑیوں پر ڈالتے ہیں، اس گوشت پر ڈالتے ہیں، لیکن پھر بھی آگ نہیں آتی۔ پھر الیاس نبی کی باری آتی ہے۔ الیاس نبی کیا کرتا ہے؟ اپنے خدا سے دعا کرتا ہے، اپنے خدا سے دعا کرتا ہے، اور دعا کرنے سے پہلے وہ قربان گاہ بناتا ہے۔ وہ قربان گاہ جو ڈھا دی گئی تھی ہیکل میں سے، وہ 12 پتھر اسرائیل کے نام پر رکھتا ہے، لکڑیاں اس قربان گاہ پر رکھتا ہے۔ اس قربان گاہ کے چوگرد ایک چھوٹی سی ندی بنا کر پانی چھوڑتا ہے، لکڑیوں پر پانی ڈالتا ہے اور دعا کرتا ہے، دعا کر کے خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، اور خدا سے کہتا ہے کہ اے خدا اپنا معجزہ ظاہر کر، اپنی برکت نازل فرما، اور آج ان لوگوں کو بتا دے کہ تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا رکھوالا ہے، اور تو ہی ہمارا مددگار اور ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جیسے الیاس نبی یہ دعا کرتا ہے تو خدا کی روح آتی ہے اور اس قربان گاہ کو جلا دیتی ہے، قربان گاہ کو آگ لگ جاتی ہے، اور خدا کے حضور قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ وہ نبی جو جھوٹے تھے، ایزبل کے جو کرندے تھے، وہ سارا دن دعا کرتے رہے لیکن آگ نہیں برسی۔ خدا کے بندہ الیاس نے دعا کی اور آگ اس قربان گاہ پر آ گئی، جس سے جو شرط کے مطابق یہ لکھا تھا کہ اگر جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو وہ مار دیے جائیں گے، لہذا شرط کے مطابق وہ تمام جو نبی تھے ان کو مار دیا گیا، جس سے ایزبل طیش میں آ گئی، غصے میں آ گئی، اپنی عزت کو اس نے مجروح سمجھا، اور وہ الیاس کی مخالفت میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور الیاس وہاں سے بھاگتا ہے اپنی جان بچاتے ہوئے۔ اور لکھا ہے کہ جو آج کے ہم نے پہلی تلاوت میں سنا کہ وہ آیا اور آ کر اس نے کیا کیا، وہاں پر صحرا میں وہ چلتا رہا، کیونکہ وہ حریب کے پہاڑ کی طرف جا رہا تھا، خدا سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے، رستے کی تھکاوٹ، پریشانی کی وجہ سے وہ تھک جاتا ہے، روٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو خدا سے کہتا ہے کہ اے خدا مجھے موت دے دے، کیونکہ ایک طرف تو یہ صحرا ہے، دوسرا یہ بھوک بھی ہے، اور تیسرا ملکہ ایزبل جو ہے میری جان کی خواہاں ہے، میری جان کو لینا چاہتی ہے، وہ مجھے مارنا چاہتی ہے، لہٰذا تو میری جان لے لے، اب میں جینا نہیں چاہتا، میں مرنا چاہتا ہوں۔ لیکن خدا نے اس کے لیے کیا کیا، اس کے لیے اپنے فرشتے کو بھیجا، کیونکہ بھوک سے نڈال ہو کر وہ سو گیا تھا، گر گیا تھا۔ خدا نے اسے اٹھایا اور کہا اٹھ اور اس روٹی کو کھا۔ وہاں پر توے کی پکی ہوئی روٹی تھی اور پانی تھا جو خدا کا فرشتہ وہاں پر لے کر آیا تھا۔ تو اس نبی نے، الیاس نے، وہ روٹی 2 دفعہ کھائی
اور اس روٹی کی طاقت سے وہ 40 دن اور 40 رات چلتا رہا جب تک کہ وہ حریب کے پہاڑ پر نہ پہنچ سکا۔ یہ اس خوراک کی طاقت سے ہوا جو خدا نے مہیا کی تھی، اس خوراک کی طاقت سے ہوا جو خدا نے دی تھی، کیونکہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 گھنٹے تک اس کی توانائی ہوتی ہے۔ 5-6 گھنٹے بعد ہمیں دوبارہ بھوک محسوس ہو جاتی ہے، مگر جو خوراک، جو روٹی خدا کی طرف سے ملتی ہے وہ زیادہ دیر تک کام کرتی ہے، وہ زیادہ دیر تک ہماری زندگی میں رہتی ہے۔ اور آج کی پاک انجیل میں ہم نے یہی سنا کہ وہ ہجوم جس نے پہلے بیابان میں مسیح خداوند کے رحم و کرم سے، ترس سے روٹی کھائی تھی، جب مسیح خداوند نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو برکت دی تھی اور انہوں نے روٹی کھائی تھی، تو دوسرے دن دوبارہ وہی ہجوم مسیح خداوند کے پیچھے آتے ہیں، جو ہم نے پچھلے اتوار کی انجیل میں سنا تھا کہ وہی ہجوم مسیح خداوند کے پیچھے آیا اور کہا کہ ربی تو یہاں کب آیا؟ مسیح یسوع نے کہا کہ تم اس لیے میرے پیچھے نہیں آئے کہ تم معجزے چاہتے ہو، بلکہ تم اس لیے آئے ہو کہ تم روٹی چاہتے ہو، تم مفت کی روٹی کھانا چاہتے ہو۔ تو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ فانی چیز کے لیے، تباہ ہونے والی چیز کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس کے لیے محنت کرو جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گی۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ اے خداوند ہمیں بتا کہ ہم کیا کریں؟ تو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ اس پر ایمان لاؤ جس کو اس نے بھیجا ہے۔ تو مسیح یسوع نے دعوت دی تھی اس پر ایمان لانے کی، لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا اور کہا کہ تو ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ تو مسیح یسوع ان کو بتاتے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں وہ کہتے ہیں واضح طور پر، مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب اس کی 41ویں آیت میں آج ان کو واضح طور پر کہتے ہیں۔ پہلے اس نے اشاروں میں کہا، لیکن آج وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، لیکن جو یہ روٹی کھائے گا وہ کبھی نہیں مرے گا، وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ مسیح یسوع نے واضح طور پر ان کو بتایا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے، یہاں تک کہ وہ مسیح خداوند کے خاندان کی بات کرتے ہیں۔ جب مسیح خداوند نے کہا کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہوں، تو وہ مسیح یسوع کے خاندان کی بابت بات کرتے ہیں، خاندان کے پیچھے پڑ جاتے، کہتے ہیں کہ کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا یہ مریم کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا اس کی بہنیں ہماری طرف نہیں ہیں؟ وہ مسیح یسوع کے خاندان کی بات کرتے ہیں۔ اور خاندان آپس میں دوست بھی ہوں نا، کوئی بات ہو جائے تو کبھی ہمارے بھائی بہن کی کوئی بات کر لینا، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے، ہم کبھی برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے خاندان کو کوئی پوچھے، ہمارے خاندان کی کوئی بات کرے، ہمارے خاندان کے متعلق کوئی ایسی بات کرے۔ تو مسیح یسوع نے پھر ان کو کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ وہ نہیں مانتے، لیکن مسیح یسوع ان کو بتاتے ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، مسیح خداوند وہ روٹی ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے، ہمیشہ کی نجات دیتی ہے۔ وہ روٹی 2-4 گھنٹوں کی طاقت نہیں دیتی، وہ روٹی 1 دن کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے یا 100 سال کے لیے طاقت نہیں دیتی، بلکہ وہ ایسی روٹی ہے جو ہمیشہ کی زندگی کی طاقت دیتی ہے۔ وہ ایسی روٹی ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے جاتی ہے، وہ ایسی روٹی ہے جو ہمیں آسمان تک لے جاتی ہے، وہ ایسی روٹی ہے جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے دیتی ہے۔ لہٰذا مسیح یسوع آج دعوت دیتے ہیں کہ جو اس روٹی کو کھائے گا تو وہ قوت پائے گا، جس سے وہ اپنی مایوسیوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں کا علاج بھی پائے گا۔ نہ صرف علاج پائے گا بلکہ ہر طرح کے حالات و واقعات کا مقابلہ کرنے کی قوت بھی پائے گا۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے اس روٹی پر ایمان رکھنے کی، پاک یوکرست پر، زندگی کی روٹی پر توکل رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ
پاک یوخرس پر ایمان رکھنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ایک لکھاری ہے، بہت بڑا لکھنے والا ہے، گولڈ سمتھ، وہ لکھتا ہے کہ زندگی ایک سفر ہے جس کو ہم نے طے کرنا ہی کرنا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے جس کو ہم نے طے کرنا ہی کرنا ہے، چاہے روڈ ٹوٹا ہوا کیوں نہ ہو، چاہے روڈ کارپٹ کیوں نہ ہو، ہم نے زندگی کے سفر کو ہر حالات میں طے کرنا ہے، ہر مشکل پریشانی میں طے کرنا ہے، ہر خوشحالی میں طے کرنا ہے۔ لہٰذا الیاس اور ہجوم، پہلی تلاوت میں الیاس نبی اور آج کی پاک انجیل میں ہجوم، یہ دونوں سفر کر رہے ہیں، دونوں سفر کی حالت میں ہیں۔ الیاس کی منزل حریب کا پہاڑ ہے جہاں پر خدا سے وہ ملنا چاہتا ہے، اپنی مشکل پریشانی اس کے آگے رکھنا چاہتا ہے، اور ہجوم کی منزل روٹی ہے، ہجوم کی منزل خوراک ہے جو ان کو روز کی توانائی دے سکے۔ لیکن اس کے علاوہ اس سفر میں ان کو روحانی تازگی کی بھی ضرورت ہے۔ دونوں لوگ سفر کر رہے ہیں، الیاس بھی اور ہجوم بھی، دونوں جسمانی روٹی کی تلاش میں ہیں، لیکن جسمانی روٹی کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت کی بھی ضرورت ہے، ایمان کی بھی ضرورت ہے، جو آج مسیح خداوند ہجوم کو دیتا ہے، اور جو الیاس نبی کو خدا اپنے فرشتے کے ذریعے دیتا ہے۔ لہٰذا ہم بھی روزمرہ زندگی میں ایسے حالات و واقعات میں سے گزرتے ہیں، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، خاص طور پر جب کرونا وائرس کی صورتحال تھی، جب لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن سے ہمارے کام کاج برباد ہوئے، کام کاج بند ہوئے، بہت سارے اسکول بند ہوئے، بہت سارے بچوں کی فیسیں سال 2 سال کی جمع ہو گئیں، رول نمبر سلپس ملنا محال ہو گئیں، جس سے ہم پریشان ہو گئے، مایوس ہو گئے، خوراک کا انتظام نہیں، گھر کا کرایہ نہیں، ایسے حالات میں بھی مایوس ہوئے، ایسے حالات میں بھی بہت سارے لوگوں نے زندگی سے تھک گئے اور اکتا کر کہا کہ ہم جینا نہیں چاہتے، مرنا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں بھی خدا نے ان کو ہمت دی، طاقت دی، تاکہ وہ ہمت اور طاقت سے کام لیں اور اس پر بھروسہ رکھیں، اور خدا نے ان کے لیے پروردگاری کا انتظام کیا، ان کی مایوسیوں اور پریشانی کو دور کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، ایسی مشکلات، ایسی پریشانیاں اور تلخ تجربات میں سے ہم گزرے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے تلخ تجربات بیان کیے ہیں، بتائے ہیں کہ کیسے کیسے حالات ہیں، گھر کے حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ ایسے حالات میں جب آپ گزریں تو چند ایک چیزیں یاد رکھیں، یاد رکھیں کہ آپ کبھی تنہا نہیں ہیں، اکیلے نہیں ہیں، بلکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ خدا ہے تو پھر اسے کسی بلا کا، کسی خوف کا، کسی آفت کا، کسی کرونا کا ڈر نہیں۔ یاد رکھیں کہ جب الیاس کی طرح آپ کمزور ہو جائیں تو اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، کیونکہ خدا ہی ہماری طاقت ہے۔ یاد رکھیں کہ رات کے بعد دن ہے، یاد رکھیں کہ بارش کے بعد دھوپ ہے، اور بیماری کے بعد تندرستی ہے، آزمائش کے بعد نیا دن ہے، نئی امید ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خدا کی محبت، طاقت اور حفاظت کا کبھی اینڈ نہیں ہوتا۔ خدا کی محبت، اس کی طاقت اور اس کی حفاظت ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی بلا کا، خوف کا ڈر نہیں۔ آئیں اس امید، اس ایمان کو ہمیشہ قائم رکھیں اور اپنی زندگی میں سے مایوسیوں کو، پریشانیوں کو ختم کریں اور اپنی امید کو زندہ رکھیں، اور کبھی بھی نا امید نہ ہوں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے